بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ پر فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس شہر مکہ کو حرمت والا بنایا ہے، یعنی عزت دی ہے، پس اس کے درختوں کے کانٹے تک بھی نہیں کاٹے جا سکتے، یہاں کے شکار بھی نہیں ہنکائے جا سکتے، اور ان کے علاوہ جو اعلان کر کے مالک تک پہنچانے کا ارادہ رکھتے ہوں، کوئی شخص یہاں کی گری پڑی چیز بھی نہیں اٹھا سکتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1587۔ اس حدیث میں مکہ مکرمہ کی عظمت اور احترام بیان کیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ یہ شہر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدس قرار دیا گیا ہے، اس لیے یہاں کے ماحول، جانوروں اور لوگوں کے حقوق کا خاص خیال رکھا جائے۔ بلا ضرورت درخت یا کانٹے کاٹنا منع ہے، شکار کو ڈرانا یا نقصان پہنچانا جائز نہیں۔ اگر کوئی گری ہوئی چیز ملے تو اسے امانت سمجھا جائے اور مالک تک پہنچانے کے لیے اعلان کیا جائے۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ اسلام مقدس مقامات کے احترام، امن اور امانت داری کی تعلیم دیتا ہے۔ سالم نے اور ان سے ان کے باپ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسامہ بن زید اور بلال و عثمان بن ابی طلحہ چاروں خانہ کعبہ کے اندر گئے اور اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ پھر جب دروازہ کھولا تو میں پہلا شخص تھا جو اندر گیا۔ میری ملاقات بلال سے ہوئی۔ میں نے پوچھا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر نماز پڑھی ہے؟ انہوں نے بتلایا کہ ہاں، دونوں یمنی ستونوں کے درمیان آپ نے نماز پڑھی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1598۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر نفل نماز پڑھنا جائز ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس میں بیت اللہ کی عظمت بھی ظاہر ہوتی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کو یاد رکھتے اور دوسروں تک پہنچاتے تھے۔ یہ حدیث ہمیں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور مقدس مقامات کے احترام کی تعلیم دیتی ہے۔ ربیہ نے بیان کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حجرہ اسود کے پاس آئے اور اسے بوسہ دیا اور فرمایا، میں خوب جانتا ہوں کہ تو صرف ایک پتھر ہے، نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے میں نہ دیکھتا تو میں بھی کبھی تجھے بوسہ نہ دیتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1597۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان صرف اللہ تعالیٰ کو نفع و نقصان کا مالک مانتے ہیں۔ حجرہ اسود کو بوسہ دینا عبادت نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو یہ تعلیم دی کہ اسلام میں کسی پتھر یا چیز کو خود سے طاقت والا نہیں سمجھا جاتا، بلکہ اصل مقصد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔